الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں ڈالتا ہے۔ مسلمانوں پر مصیبتیں اس کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہیں۔ ان کو کچھ حدیث کے ذریعے ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، پھر اس پر جو درجے میں انبیاء کے بعد ہیں، اسی طرح درجے درجے سے بلائیں اترتی ہیں۔ درجہ جتنا کم ہوتا جاتا ہے اتنی ہی مصیبتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ آدمی اپنے دین کے مطابق مصیبت میں ڈالا جاتا ہے۔ دین میں جتنا پکا ہوگا بلائیں بھی زیادہ آئیں گی۔ دین میں ہلکا ہوگا تو مصیبتیں بھی کم نازل ہوں گی۔ بلائیں بندے پر سے گزر جاتی ہیں اور وہ زمین پر گناہوں سے پاک ہو کر چلتا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے بندے پر اگرچہ بلائیں نازل ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے لیے فائدہ مند اور بہتر ہوتی ہیں اگر بندہ ان پر صبر کر جائے تو۔ اسی طرح سے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن شہید اور سخی سب سے حساب ہوگا، لیکن جب بلاؤں اور مصیبتوں والے آئیں گے تو نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے نہ ترازو کھڑی کی جائے گی، سبحان اللہ، بلکہ اجر اور ثواب ان پر اس طرح برستا ہے جیسے بارش، یہاں تک کہ چین سے رہنے والے ان ثواب کو دیکھ کر کہیں گے، اے کاش ہمیں بھی دنیا میں دکھ پہنچتا اور ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ تو دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں اور پریشانیوں کی کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کے لیے اللہ کوئی درجہ طے کرتا ہے، لیکن اپنے نیک اعمال سے وہ بندہ اس درجے کو کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بلاؤں میں پھنسا دیتا ہے اور مصیبتوں کے ذریعے وہ درجہ اسے بخشوا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کے نیک اعمال زیادہ نہیں ہوتے لیکن بلاؤں پر سب کی وجہ سے ان کو اونچا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مومن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے یا دکھ تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے سارے قصور کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بخار اور سر کے درد کی تکلیف سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے یہ گناہ احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کے کسی بندے یا بندی کو بخار یا سر میں چکر سے شفا ہوتی ہے تو ان پر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی گناہ کا اثر نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سمجھیے اجر دے رکھا ہے ہم لوگوں کو مصیبت پر، اور ہمیں اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا، اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جس حال میں رکھے ہیں تیرا شکر ہے، اور ہم ہر اس حال میں خوش ہیں جس سے اللہ راضی ہے۔